شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا. یعنی اس کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ القرآن اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی آخری کتاب، اور جو ٹیمپرڈ نہیں ہوگی، فائنل ٹیسٹیمنٹ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن، یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا. یہ رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی. ہدی للناس، اب 3 باتیں آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورۃ البقرہ میں آیا تھا ہدی للمتقین، اور یہاں آ گیا ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہیں ہدایت کے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے. اگرچہ اس کے اندر ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں، ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں، جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں، سائنٹیفک فیکٹس پہ بھی آیات ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے کتاب ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان. یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی آج اس فائنل ٹیسٹیمنٹ الفرقان پر پیش کیا جائے گا. جو تعلیمات اس کے مطابق ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، جو نہیں ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. اور الحمدللہ یہ کتاب جس ہستی پر نازل ہوئی، امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، وہ بھی الفرقان ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آج بھی جو شخص یہ کہتا ہے نا میرا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حق پر ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بھی شخصیت کے ساتھ ان کے مقابلے پر اپنی نسبت کو جوڑتا ہے وہ پھر ہدایت پر نہیں. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، خالی بزرگوں کے لیے نہیں، نیکوکاروں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. بینات من الہدی، اور ہدایت بھی اور اس کے بھی روشن دلائل، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب. اب جب قرآن کی باری آتی ہے، قرآن کا کہیں ذکر آتا ہے تو پھر میں تو تڑپ اٹھتا ہوں. لیکن اب آج موضوع نہیں ہے، اس میں صرف میں اشارتاً بتا دوں کہ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 37 کے نام سے تقریباً 12 سے 13 منٹ کی گفتگو ہے کہ وصی رسول کون ہے، رسول اللہ کا خلیفہ اس دنیا پر کون ہے. وہ یہ کتاب ہے. وہاں میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی ہے قیامت تک کے لیے اس امت پر. اس کے علاوہ ایک پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4، وہ بھی اہل سنت پاک.com پر ہے. 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ، اور اس کا عنوان بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. امام الانبیاء کی کیوں؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو ڈر سناؤ، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اس پر عمل کرے. فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضان سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، اور 14 ستاروں کے ذریعے بھی نہیں. یہ اللہ کی کتاب. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، اس ماہ کو پائے، تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اسے چاہیے کہ باقی کے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر، یہ ہے اسلامک فلسفی. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مریض ہو تو مسافر ہو تو زبردستی روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
پریشانی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم عدت کو پوری کرو، اس کی گنتی کو پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر جب گنتی پوری ہو جائے پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. یہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. یہ ہے الہدا قرآن. اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے. اہم ہی نہیں رہا رات کو قیام اللیل میں قرآن سنا جاتا. قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں. رمضان اور قرآن کا ایک رشتہ ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر پھر بلند کرو روزوں کی گنتی مکمل ہونے پر اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہم عید الفطر کے دن تکبیر بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اس کا شکر کرو. اور وہ تکبیر بھی پھر شکر پہ ہی مکمل ہوتی ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تکبیر بھی بلند اور شکر بھی. تو لہٰذا اس تکبیر جس پر امت کا اجماع ہے اور عملی تواتر ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا.